عباسیہ کا مرکز اور دین کا علم کا مرکز، علماء کا بزرگوں کا مرکز بغداد. تو شیخ سعدی علم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے شیراز سے بغداد جا رہے ہیں. غریب آدمی تھے، سواری نہیں تھی، پیدل چلے. لمبا سفر، پتھریلی زمین، جوتے ٹوٹ گئے. چلتے چلتے پیدل جوتے ٹوٹ گئے تو جوتے کہاں ریپیئر کریں گے وہاں جنگل میں؟ جوتا ٹوٹ جائے تو اسے لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. تو جب جوتے ٹوٹ گئے تو انہوں نے نکال کے پھینک دیے اور پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے. جس زمین پر جوتے ٹوٹ گئے ہوں اس پر پاؤں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں پاؤں میں آبیلے آ گئے، پاؤں پھٹ گئے، اب چلنا مشکل ہو گیا. تو راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے، چل نہیں پا رہے ہیں. پپولے آ گئے ہیں، آبیلے آ گئے ہیں، پیر پھٹ گئے ہیں. تو ایک کنارے بیٹھ گئے اور جب کنارے بیٹھے تو انہیں بہت رونا آیا، بہت رونا آیا اور خوب روئے. کبھی کبھی ایسی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے حالات میں، کبھی کبھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیفیت ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کیفیت کو وصول کرنا چاہیے. تو یہ کنارے بیٹھ گئے، بہت روئے. کس پر روئے؟ وہ اس پر روئے کہ کاش میرے پاس کوئی سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا. اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ دھندا کرتے، ملازمت کرتے، کیا کرتے؟ تو جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے. تو اب تک میں اس کام میں لگ گیا ہوتا اگر میرے پاس کوئی سواری ہوتی. اے اللہ میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، میرے تو جوتے بھی پھٹ گئے، میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. تو انہیں بڑا رونا آیا کہ اللہ میں تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے چلا ہوں، کاش سواری ہوتی تو پہنچ گیا ہوتا، کاش جوتے ہوتے، میرے تو پاؤں بھی پھٹ گئے. تو بہت روئے. تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اسی راستے سے جا رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں. تو انہیں بڑی عبرت کہنے لگے اللہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میرے جوتے پھٹ گئے ہیں. ارے تیرا ایک بندہ وہ بھی ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں، اور جس کے دونوں پاؤں نہیں ہوتے وہ رینگتا چلتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے سہارے سے. جیسے بچہ رینگتا ہے تو اس کے پاؤں تو ہے نہیں کہ چلے، تو یہ رینگتا وہ چلتا ہے. تو وہ رینگتا وہ چل رہا ہے. تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس سواری نہیں تو میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے. تیرا ایک بندہ ہوا جس کے پاؤں بھی نہیں ہے. اور بڑی ان کو عبرت ہوئی. عبرت یہ ہوئی کہ ایک آدمی اس کے پاؤں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ راستے سے ہٹا نہیں اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. وہ منزل کے سفر سے نہیں رکا اور وہ راستے سے نہیں ہٹا، حالانکہ وہ اتنا بہادر ہے. اور میں شیخ سعدی کو عبرت ہوئی. اللہ اپنے بندوں کو عبرت کے سامان بھی دیتا ہے، ان کے عزائم بھی بلند کرتا ہے، ان کا حوصلے اللہ بڑھاتا ہے. تو ان کو یہ عزم ملا کہ اللہ تیرا ایک بندہ پاؤں میں نہیں ہے، میں تو رو رہا ہوں سواری نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، لیکن وہ راستے سے ہٹا نہیں اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. میں تو سفر سے بھی رک گیا
اور راستے سے بھی ہٹ کر وہ کنارے ہٹ چکے تھے، راستے سے ہٹ کر بیٹھ گئے تھے، تو میں تو راستے سے بھی ہٹ گیا اور منزل کے سفر سے بھی رک گیا. اے تیرا معذور بندہ، نہ اس پہ راستہ چھوڑا نہ منزل کے سفر سے یہ رکا. اس نے ان کے اندر ایک عزم پیدا کیا. عزم بڑی دولت ہے، بڑی چیز ہے. ان میں کیا عزم پیدا ہوا؟ ان کے اندر عزم یہ ہوا کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ اتنی معذوری کے باوجود وہ راستے پر جمع رہا، راستے سے ہٹا ہے اور منزل کے سفر سے رکا ہے. میں منزل کے سفر سے بھی رک گیا، راستے سے بھی ہٹ گیا. پھر اس میں ان میں ایک عزم پیدا ہوا اور وہ چلے اور بغداد پہنچے. اور شیخ سعدی کو اللہ نے علم اور انسان سے اپنی معرفت سے اللہ نے ان کو نواز دیا. ایسا نوازا کہ ان کی کتابیں آج تک پڑھائی جائے. یہ عزم کس سے ملا؟ شیخ سعدی کو یہ عزم ملا کس سے ملا؟ کسی بڑے مبلغ کی تبلیغ سے، کسی بڑے بیان سے، کسی بڑے پراثر بندہ بیان سے نہیں. ایک معذور سے عزم ملا کہ ایک معذور اپنی معذوری کے باوجود راستے سے ہٹتا نہیں اور منزل کے سفر سے رکتا نہیں. تو میں تو منزل کے سفر سے بھی رک گیا، راستے سے بھی ہٹ گیا. پھر وہ اٹھے چلے اور بغداد پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو امام بنا دیا علم کا، دین کا. تو میرے بھائیوں، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات سے گھبرانا نہیں، جمے رہنا اور منزل کی طرف بڑھتے رہنا. حالات سے گھبرا کر منزل کے سفر سے رکنا نہیں اور راستے سے ہٹنا نہیں اور منزل کے سفر سے رکنا نہیں. اللہ قبول فرمائے. پورے ملک کے یہ کام کرنے والوں کا مجمع ہے، یہ کریم ہے، کریم اللہ نے اس مبارک محنت میں لگایا ہے. بھائیوں، آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ اس میں ہمیں جمائے اور چلائے اور قبول فرمائے. یہ مجلس کچھ ارادے کرنے کی ہے. کچھ ارادے کرو، اجتماعی ارادے بھی کرو، انفرادی ارادے بھی کرو. اپنی ذاتوں کے اعتبار سے بھی طے کرو اور اجتماعی طور پر بھی طے کرو. ذاتوں کے اعتبار سے انفرادی کیا ارادے؟ جیسے رات کو ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع کھڑا ہوا کہ ہم انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے نکلیں گے. میں نے عرض کیا نا کہ ہم دوسروں کی کمائی ہے، ان کی محنت، ان کی کتاب میں ہے ہمارا حساب. جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہوں گے. تو ایک ارادہ یہ کرنا کہ ہم اپنی مسجدوں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے انشاءاللہ نکلیں. تو بھائی سب کرتے ہیں ارادہ؟ کیا انشاءاللہ میں جان نہیں؟ کہاں سے بنائیں گے جماعتیں؟ مسجدوں سے. اللہ کا شکر ہے اب تو ملکوں کی جماعتیں مسجدوں سے بن گئی. ہم اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنا کر 4 مہینے کے لیے نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ اسے طے کرو، کیونکہ یہ طے کیے بغیر نہیں ہوتا. ورنہ شیطان یہ نہیں کہتا مت کرو، وہ ٹالتا ہے. شیطان کا حربہ ہے ٹالنا. ٹھیک ہے، آئندہ کریں گے کہتے موت آ جاتی ہے. تو طے کرو کہ ہر حال میں کرنا. موقع ملے گا تو کریں گے، موقع نہیں ملے گا تو دنیا کو قربان کر کے کریں گے. تو ایک ارادہ یہ کرنا انفرادی 4 مہینے جماعتیں بنا کر ہم لے کر جائیں گے. کون سے مہینے میں جائیں گے؟ اسے طے کریں. اور اجتماعی طور پر اپنے صوبوں سے اور ہمارے اضلاع سے اور ہمارے شہر کے حلقوں سے اور اپنے صوبوں سے ہم
कितनी जमातें निकालेंगे 4-4 माह, और आखिरी दर्जा चिल्ला, एक आला दर्जा एक आखिरी दर्जा। आखिरी दर्जा नजात का दर्जा है और आला दर्जा उन खुशनसीबों में शामिल होने का दर्जा है कि जिनको अल्लाह हिदायत के काम के लिए इस्तेमाल करे और उन्हें इन मुल्कों इलाकों की हिदायत का अल्लाह जरिया बनाए, ये है वो आला दर्जा। तो भाइयों, एक इरादे करो 4-4 माह कब लगाएंगे, अपनी मस्जिदों से जमातें बना के लेके चलेंगे, और आखिरी दर्जा चिल्ले कब लगाएंगे, ये मजमा इसके अपने अजाइम करके जाए। और महीने के 3 दिन मेरी इस महीने की कमाई, वो नए नए लोग हैं जिनको मैं मेहनत करके 3 दिन के लिए तैयार करके लेके चलूं, जितनों को मैंने मेहनत करके तैयार किया और उनको मैं साथ लेके चला, वो मेरी इस महीने की कमाई है। हर आदमी ये देखे मैंने इस महीने में क्या कमाया, मेरी इस महीने की कमाई क्या है, मैंने इस महीने में क्या कमाया। जिनको मैंने तैयार किया और मैं उनको साथ लेके चला 3 दिन के लिए, वो मेरी कमाई है। इंशाल्लाह यही चिल्ले देने वाले बनेंगे, यही इंशाल्लाह 3 चिल्ले देने वाले बनेंगे। तो इज्तिमाई तौर पर अब कितनी जमातें सहरा कर रही हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा मशवरे में जब हम आएंगे तो हमारी जमातें कितनी बड़ी हुई है, इंशाअल्लाह यहां तक पहुंचने की हमने नियत की है। 4 महीने हम किस महीने में लगाएंगे, या आखिरी दर्जा चिल्ला हम किस महीने में लगाएंगे, और फिर हम अपनी मस्जिदों से जमातें बनाकर चलेंगे, तो हमारे सूबे से कितनी जमातें 4 माह की निकलेंगी, चिल्ले की निकलेंगी, ये अज़ाइम करने हैं। अपनी जात के बारे में कौन से महीने में हम निकलेंगे, और अपने इलाकों के बारे में कि हमारे सूबे से हम कितनी जमातें इंशाअल्लाह आइंदा। बज़ाहिर तो ये अभी तो तय नहीं हुआ मशवरे से, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगला हमारा मशवरा तो रमजान के फौरन बाद इंशाअल्लाह होगा। तो दरमियान में ये बड़े मुबारक महीने हैं, रजब चल रहा है, रजब चल रहा है, शाबान आ रहा है, रमजान की हमदामत है। तो इन 3 महीनों में कितनी जमातें हम 4 माह की निकालेंगे, कितनी चिल्ले की निकालेंगे, कितनी सरोज़ जमातें हम निकालेंगे, ये इज्तिमाई अज़ाइम। और इन फर्जी तौर पर हर शख्स अपने आज़म कि मैं किस महीने में मेरी मस्जिद की जमात को लेकर निकलूंगा। इस मजलिस में, हमारे मशवरों की मजलिस में 2 मजलिसें होती हैं, एक कारगुजारी और एक आइंदा के अज़ाइम। कारगुजारी कल हो गई, आइंदा के अज़ाइम इस मजमे को अब करते हैं। सुबह बैठना है, और सुबह बैठकर जाती अज़ाइम भी करना कि मेरा कब लगेगा, किस महीने में मैं जमात बनाकर मस्जिद से ले जाऊंगा, और मेरे सूबे से हम सब मिलकर मेहनत करके कितनी जमात सूबे से हम अगले जोर तक निकालेंगे। 4 महीने की कितनी चिल्ले की, और सैराला जितनी अब निकल रही है उसमें कितना इजाफा हो जाएगा। ये 4 चीजें हैं, जाती अज़ाइम और इज्तिमाई अज़ाइम। थोड़ी देर के लिए हल्के बनाकर बैठकर ये अज़ाइम करने हैं, और फिर इंशाअल्लाह बंदा अज़्म करता है, अल्लाह मदद करता है। बंदा इरादा करता है, अल्लाह पूरा करता है। अब हमें हल्के बनाकर बैठना है 1-आधे घंटे के लिए। अभी तो बहुत वक्त है, मैं बयान भी जल्दी खत्म कर रहा हूं ताकि एक काम हो, क्योंकि काम यहां से हमें काम लेकर जाना है, यहां से काम लेकर जाना है, कुछ इरादे करके जाने हैं, कुछ अज़ाइम करके जाने हैं। फिर इंशाअल्लाह हमारी मेहनत पे जान पड़ेगी, फिर दुआएं मांगेंगे तो दुआओं में जान पड़ेगी। अल्लाह की मदद पाती। आखिरी बात शैतान उठाता है मजलिस से, शैतान मजलिस से उठाता है। बहुत देर से बैठे हैं, वो ये नहीं कहता मत करो, वो बड़ा खन्नास है, बड़ा खन्नास। कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, बाद में मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो कौन है खन्नास? वो शैतान है। वो माइक में नहीं बोलता, उसे इतनी हिम्मत नहीं है, वो कानों में बोलता है। जरा एक चाय पी के आएंगे,
حلق سکرا ہے. ارے بیان میں نے کیا, حلق ان کا سکرا ہے. حلق سکرا ہے, چائے پی کے آئیں گے, ذرا پیاس لگ رہی ہے پانی پی کر آئیں گے. ان کو ہلکے لگانے تو میں ابھی گیا آیا تو گیا آیا, جو گیا وہ آیا نہیں. وہ تو جڑ کاٹتا ہے جڑ, کیونکہ اسے معلوم ہے, وہ جانتا ہے کہ ان کے ارادوں پر بھی اللہ ڈالے گا. وہ اتنا بڑا قریب ہے کہ وہ مومن کے ارادے کی بھی اس کی قیمت ہے. اس قریب کے ہاں مومن کے ارادے کی بھی قیمت ہے. دنیا میں کاروبار کرو تو نفع ملتا ہے, کاروبار کرنے کی نیت کرو تو نہیں ملتا. نیت تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا, لیکن دین کے کام میں اللہ اتنا بڑا نوازنے والا ہے کہ ارادے کو بھی مومن کا خالی نہیں جاتا. ارادے پر ایک ثواب اور عمل کرے تو کم سے کم 10, اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں. 3 چلے لگاؤں گا, ماشاءاللہ آپ نے رات کو ارادہ کر لیا, اس پر آپ کو 3 چلے کا ثواب مل گیا. اب لگائیں گے تو 10 گنا 700 گنا, اور پھر اللہ کہتے ہیں میں بے حساب دیتا ہوں, مجھے کوئی حساب پوچھنے والا ہے. تو بھائیو ارادے پر بھی اللہ نوازتا ہے. وہ ایسا نوازنے والا کہ ارادے بھی خالی نہیں جاتے. مومن کے ارادے پر بھی وہ نوازتا ہے. تو اس لیے بھائیو شیطان جو ہے جانتا ہے, وہ رگ کاٹتا ہے کہ بیٹھے گا تو ارادہ کرے گا, اٹھ کے چلے گا تو پھر کیا ارادہ کرے گا. تو بہانوں سے اٹھاتا ہے. پیاس لگ رہی ہے, پانی پیوں گا, چائے ایک پیالی چائے پی کے آ جاؤں گا. ارے ایک پیالی چائے پی کے بھر جائیں گے. تو شیطان اٹھاتا ہے بہانوں سے. تو تیری نہیں سننی ہے, مجھے یہاں ارادہ کر کے مجھے میرا نمبر لگا لینا ہے. تو کیوں نہیں سب بیٹھیں گے ان شاء اللہ. ارے ہمت سے بولو نا, بیٹھیں گے نا. میں اس لیے جلدی بیان ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا موقع مل جائے. بیٹھیں گے کیسے؟ صوبہ وار, جہاں جہاں اوپر آپ کے صوبوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, ہر صوبے کا بورڈ لگا ہوا ہے. اب جہاں جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہیں اپنا حلقہ بنا کر بیٹھیے. حلقہ بڑا ہو گیا تو ضلع وار بیٹھ جائیے. پہلے صوبہ وار بیٹھیے, پھر حلقہ بڑا ہو گیا ضلع وار بیٹھ جائیے. ضلع وار بھی بڑا ہو گیا تو اب اس کے بھی جو زون بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے بیٹھ جائیے. اور ہمارے کرناٹک والے ضلعوں کے اعتبار سے بیٹھے, پھر زونوں کے حساب سے بیٹھے, شہر والے اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے بیٹھے. آدھا گھنٹہ ہمیں اسی کام میں لگانا ہے. ہر فرد خالی دل یہاں سے نہ جائے, خالی نیت, خالی